إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سے مانگنے کا اور اپنے سامنے بندگی کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ جب عام آدمی اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ یہ جو نماز ہے یہ اپنے مولا سے، اپنے اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے، اور اگر بندہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات فرمائے تو انسان قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بندے سے بات فرماتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد جو بنیادی ہمارا فرض ہے وہ نماز ہے۔ بس نماز کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ نماز کے فضائل مسائل سامنے ہوں تو بندے کے لیے نماز پڑھنا فائدہ مند ہو جاتا ہے، ورنہ عام طور پہ لوگ نماز کے متعلق مسائل سے واقف نہیں ہوتے تو بس وہ روٹین وائز تو بندہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کے سامنے مسائل اور دلائل نہیں ہوتے۔ میں چاہوں گا میں آپ کی خدمت میں مسائل نماز کے حوالے سے چند معروضات پیش کر پاؤں۔ قرآن کریم نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے نماز کے اوقات مقرر کیے ہیں، تو نماز کا وقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، اس میں آپ کی اور ہماری مرضی نہیں ہے۔ ہاں اتنی مرضی ہے کہ جب وقت شروع ہو اور جب وقت ختم ہو اس کے درمیان ہم نماز کی ادائیگی کر لیں، اس حد تک تو ہے، لیکن اپنی طرف سے کسی نماز کا خاص وقت مقرر کرنا جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں نفل نماز آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 اوقات کے علاوہ نوافل دن رات میں جب بھی چاہیں آپ کے لیے جائز ہے۔ سورج چڑھ رہا ہو، سورج اتر رہا ہو، سورج بالکل درمیان میں ہو، اس وقت نماز کا سجدہ نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ دن رات میں بندہ جب بھی چاہے نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ میرے دوستو، نماز کے متعلق قرآن کریم نے جب اوقات کی بات فرمائی ہے تو رب کریم فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا میں نے نماز لوگوں پر وقت مقررہ کے طور پہ لازم کر دی ہے، ان کے اوقات مقرر ہیں۔ اب اوقات کون سے ہیں؟ جامع ترمذی میں جلد اول میں ابواب الصلاۃ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وہ ملاقات کا ذکر فرمایا جو ان کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت جبرائیل نے آ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات پہنچائے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نمازوں کے شروع کے وقت میں نمازوں کی تعلیم بتا دی کہ یہ وقت ہے، یہ وقت ہے، یہ وقت ہے۔ اس طرح 5 نمازیں چلیں۔ دوسرے دن تشریف لائے تو بالکل نمازوں کے آخری وقت میں آ کر نماز کی ادائیگی کے احکام جاری فرمائے،
اور پھر فرمایا جس وقت پہ کل پہ ہم نے نماز شروع کی تھی اور جہاں آج پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے مابین، اس کے درمیان جو وقت ہے وہ نمازوں کا وقت ہے۔ مثلاً صبح کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے صبح صادق کے وقت۔ صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ ایک صبح صادق ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے۔ صبح کاذب کا معنی ہے جو صبح کی نماز کا وقت نہیں ہے۔ صبح صادق کا معنی صبح کی نماز کا وقت شروع ہوا ہے۔ لفظی طور پہ کاذب اور صادق جھوٹے اور سچے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں صبح جھوٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے۔ صبح کاذب کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو شبہ پڑ سکتا ہے کہ صبح کا وقت ہے۔ تہجد کے وقت تھوڑی سی مغرب کی طرف ایک روشنی ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں صبح کا وقت ہے، وہ صبح نہیں ہوتی، اس لیے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں کہ صبح نماز کا وقت نہیں ہے، آپ ابھی بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جا کر جب تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے تو پھر صبح نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں۔ تو ایک دن اس وقت نماز پڑھائی، بالکل اندھیرے میں صبح شروع ہوئی اور اس وقت نماز کے احکام آ گئے، اور دوسرے دن اس وقت جا کر نماز کے احکام بتائے جس وقت طلوع آفتاب سے تھوڑا سا وقت رہ رہا تھا، یعنی بالکل نماز کا آخری وقت تھا۔ فرمائے اس کے دوران جتنے وقت میں جب چاہیں آپ کی امت نماز ادا کر سکتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اب صبح کے وقت زیادہ ثواب ہے یا آخری وقت زیادہ ثواب ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ صبح میں جلدی نماز پڑھ لیں تو بھی جائز ہے، لیکن بالکل صبح کی نماز آخری وقت میں آپ ادا کریں تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو وہ فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر کی حدیث پہنچی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، اگر آپ صبح روشن کر کے پڑھو گے تو آپ کے لیے ثواب زیادہ ہوگا۔ غالباً اس کے ثواب زیادہ ہونے کا کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک عوامی معنی میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ شیطان یہ سوچتا رہتا ہوگا کہ ابھی نہیں پڑھ رہا، اس کی نماز نکل جائے گی نکل جائے گی نکل جائے گی، آخری وقت میں بندہ نماز پڑھ لے تو شیطان کے منہ میں مٹی پڑ جائے گی، تو یہ ہو سکتا ہے اس لیے شیطان کا دل زیادہ دکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ باقی رب کریم حکیم ہے، اللہ حکمت جانتے ہیں کہ اس پہ ثواب اور زیادہ کیوں ہے۔ تو یہ صبح کی نماز کا وقت تھا۔ اسی طرح پھر ظہر کا وقت ہے۔ ظہر کا وقت کب ہے؟ اس وقت ہے لدلوک الشمس، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، دل کے شمس کہتے ہیں سورج کے ڈھل جانے کو، یعنی سورج کا جس کو ہم زوال کہتے ہیں کہ اب زوال ختم ہوا ہے لہٰذا اب شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ظہر کا ابتدائی وقت ہے پاکستان میں کم از کم یہ 12:15 کے لگ بھگ شروع ہو جاتا ہے، 20 منٹ کے لگ بھگ دن کو، تو یہ ظہر کا وقت ہے۔ اور ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت اس وقت تک رہتا ہے حتیٰ سارا ذل کل شیء مثلی او کما قال علیہ السلام، جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے، ڈبل ہو جائے کسی کا سایہ۔ کیا معنی؟ میرے دوستو ذرا توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں بات سمجھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ مائک ہے، اگر اس مائک کو ہم یوں ٹھہرا دیں اور پھر اس کا سایہ دیکھیں کتنا ہے، توجہ رکھنا، اس کا سایہ کتنا ہے، ہم اس پہ انگلی رکھیں اور پھر اس کو وہاں لے جائیں، اگر اس کے ایک کے برابر سایہ ہے تو اسے کہتے ہیں مثلن، یعنی اس کے ایک کے بقدر جتنا اس کا جسہ ہے اتنا ہی سایہ ہے، برابر ہے، تو یہ ایک مثل ہے۔ اور اگر یہ ڈبل ہو جائے اسے مثلین کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے تو اس وقت آپ کی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو اس کو بڑے آسانی سے بندہ سمجھ بھی سکتا ہے۔ آپ کسی جگہ میں ہیں، آپ کے پاس اوقات نماز نہیں ہے، حالانکہ آج کل بہت آسان ہے، اگر آپ موبائل میں بھی اپلیکیشن رکھ لیں اہل حق کی جس کے ذریعے آپ کو نماز کے اوقات پتہ چلیں تو آپ کو کہیں بھی پتہ چل سکتے ہیں، لیکن اگر نہ بھی چلیں تو آپ کی جیب میں ایک پین ہے، پین اٹھائیں، آپ یوں رکھ دیں، سایہ اصلی چھوڑ کے اس کا ڈبل سایہ ابھی پورا نہیں ہوا، ڈبل سے کچھ کم ہے رہتا ہے تو ظہر کا وقت رہتا ہے۔ جب سایہ ڈبل ہو جائے گا پھر ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ عصر کب تک ہے؟ الی غروب الشمس،
अक़िम अस्सलात लिदुलूक अश-शम्स इला ग़सक़ अल-लैल व क़ुरआन अल-फ़ज्र इन्न क़ुरआन अल-फ़ज्र कान मशहूदा। ये कुरान करीम ने इसके औक़ात की तरफ इशारा फरमाया कि आपने उस वक़्त तक असर की नमाज के वक़्त को अदा वक़्त समझना है जब तक ग़ुरूब शम्स न होना शुरू हो जाए। हाँ, इसको ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। हदीस पाक में है कि वो तो मुनाफिक की नमाज होगी कि अगर तुम बिल्कुल ग़ुरूब के करीब जाकर पढ़ो और उस वक़्त 4 टकरे मारो जैसे मुर्ग, ये हदीस पाक में मिसाल है कि मुर्ग की तरह ठोंगे मार के आप उड़ जाओ, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उससे पहले पहले बंदा पढ़ ले तो ये बहुत अच्छा है। ये असर की नमाज का वक्त है, सूरज के ग़ुरूब से पहले पहले। लेकिन कभी कोई मजबूरी है, एक आदमी सफ़र में है या पानी वज़ू का नहीं मिल रहा या कोई और उज़र है और इस बंदे का वक्त लेट होता गया हत्ता कि इसको उस वक्त नमाज का वक्त मिला जब इसने अल्लाहु अकबर करके नमाज शुरू कर दी, फिर सूरज ग़ुरूब हुआ, अब ये नमाज पूरी कर ले, इसकी उस दिन की असर अदा हो गई है। लेकिन आदत नहीं बनानी चाहिए, रूटीन ही नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल एंड पे जाके पढ़ें। बस तरतीब ये है, उसको बंदा जैसे साया 2 मिसल हो उसके बाद उसकी अदायगी शुरू कर दे। फिर मगरिब की नमाज का वक्त है। मगरिब कब शुरू होती है? जिस वक़्त ग़ुरूब आफ्ताब हो जाए, सूरज ग़ुरूब हो जाए, सूरज के छुपना है, मगरिब का वक़्त शुरू है। और मगरिब का वक़्त कब तक रहता है? जब तक शफ़क़ अबियज़ शफ़क़ अहमर में न बदल जाए। क्या माना? ये आपके मगरिब की तरफ जो सुर्खी है वो स्याही में बदलना शुरू हो जाए, उस वक़्त तक मगरिब का वक़्त बाकी है। आप ग़ुरूब के वक़्त पढ़ लें तब भी ठीक है। अगर इसको थोड़ा किसी वजह से आगे कर दिया आपने तो इशा से पहले पहले आप पढ़ लें, तब भी आपकी मगरिब अदा हो गई। वरना आजकल हमारे यहाँ कोई अजीब तरतीब है, एक बंदा थोड़ा सा कभी मगरिब लेट करके पढ़े तो हमारे अक्सर लोग कहते हैं अब तो अहले तशरीक़ की अज़ानें हो गई, अब नहीं होती तुम्हारी नमाज। भाई उनकी अज़ानों से हमारी नमाज का क्या वास्ता? नमाज का वक़्त मुकर्रर है, लिहाजा जब तक ये अज़ान इशा का वक्त नहीं होगा मगरिब की अदायगी हो सकती है, आप मगरिब की नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, आजकल जो सर्दियां हैं, मेरे तजर्बे के मुताबिक जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, आप इसको मैप से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, कोई 1.25 घंटे का टाइम बनता है, कम अज़ कम 1.25 घंटा 1.5 घंटा अज़ान मगरिब के बाद अज़ान इशा तक ये मगरिब की नमाज का वक्त है। मैं ये नहीं कहता आप लेट कर दें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बंदे को मजबूरी हो जाए, कभी देर से पढ़नी पड़े तो इस वक्त तक पढ़ सकता है। फिर इशा की अज़ान है, फिर इशा का वक़्त शुरू होता है। अब रात छा गई है, इसे इशा भी कहते हैं, सलातुल आतमा भी शुरू में कहा जाता था, इसे सलातुल इशा भी कहते हैं। ये जो सलातुल इशा है इसका वक़्त अभी शुरू हुआ जब रात छाई, और कब तक रहा? जब तक सुबह सादिक ना हो जाए, जब तक अज़ान फजर पहली ना आ जाए। तहज्जुद का वक़्त भी इशा का वक़्त है। अगर किसी बंदे ने रात को नमाज किसी मजबूरी में नहीं पढ़ सका, नमाज रह गई, सफ़र में था या कोई वजह, अब वो पढ़ सकता है। हमारे यहाँ कोई और तरतीब है जो आज तक हमने किसी किताब में नहीं पढ़ी। लोग कहते हैं 12 बज गए हैं, अब इशा की नमाज नहीं होगी, रात 12 बज गए हैं, तारीख बदल गई है, लिहाजा नमाज नहीं होगी। मैंने कहा एक कैलेंडर वाले साइंसदानों को जेब में डालो, अल्लाह रसूल ने नमाजों के औकात बताए हैं, और 12 बजे या 1 बजे या 12:30 या 12:15 या 12:15, इससे इशा की नमाज ना हराम होती है, ना मना होता है, ना उसका वक़्त निकलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त तो घड़ियाँ थी नहीं, आपको 12 बजे का वक़्त किसने बताया? ऐसे ही लोगों ने खामखा से छेड़ रखा है। तो कोई 12 बजे इशा की नमाज का वक़्त ख़त्म नहीं होता, उस वक़्त तक जारी रहता है जब तक अज़ान सुबह ना आ जाए। अज़ान सुबह से पहले पहले आप इशा पढ़ सकते हैं। हाँ, इतना लेट न करें, आप जल्दी पढ़ लें, बहुत बेहतर है। हदीस पाक में तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं देर से थोड़ी सी इशा पढ़ूँ, लेकिन मैं शुरू वक़्त में इसलिए पढ़ लेता हूँ कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई मरीज़ है, कोई बूढ़ा है या कोई किसी का कोई उज़र है तो हम शुरू में जैसे वक़्त दाखिल होता है तो पढ़ लेते हैं, वरना आप थोड़ा सा आगे लेकर भी जाएं तो ये तरतीबें भी बाज़ जगह आज भी ये वक़्त की सुन्नतें ज़िंदा हैं। मैंने मदरसा अरबिया रेवंड में इस तरतीब को देखा भी है और तलबा के अंदर हमने वहाँ नमाज़ें अदा भी की हैं कि मगरिब के बाद उनके अस्बाक होते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, उसके बाद जाकर इशा की नमाज
نماز طلبہ 500 1000 جتنا ہے وہ علیحدہ اپنی جماعت کے ساتھ نماز ان کی مسجد موجود ہے، وہ اس ترتیب پہ آج بھی کچھ حضرات عمل پیرا ہیں۔ اور یہی بات میں نے فقیہ النفس حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان رحمہ اللہ کے جامعہ حاصل العلوم کراچی میں جا کر بھی دیکھا ہے کہ ان کی عشاء بھی اس طرح مؤخر ہے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسافر نہیں ہے، کوئی اور ریزن نہیں ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سا لیٹ کر دیں تو چاہت نبوی کے مطابق بھی ہو جائے گی۔ ورنہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے وقت شروع ہونے پہ پڑھ لی تو آپ کا ثواب کم ہو گیا، نہ بابا، ثواب آپ کا اتنا ہی ہے، لیکن آپ اس کو اگر لکھنا چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے اور اپنے وظائف وغیرہ پورے کرتے، اپنے سنن اپنے نوافل پورے فرماتے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت جا کر وتر کی ادائیگی فرماتے تھے، وتر کی ادائیگی تہجد کے وقت فرما دیتے تھے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم بھی اگر تہجد کی پابندی شروع کر دیں تو عشاء کے وتر جو ہے وہ تہجد کے وقت پڑھیں۔ آج کل تو مشکل نہیں ہے، یقین مانے راتیں بہت لمبی ہیں، حدیث پاک میں ہے الشتاء تحفۃ المؤمن، فرمایا جو سردی ہے نا یہ مؤمن کے لیے ایک لحاظ سے تحفہ بھی ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہ دن چھوٹے ہوں گے تو نفلی روزہ رکھ پائے گا، راتیں بڑی ہوں گی تو تہجد پڑھ پائے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، 10 گھنٹے رات ہے صاحب، 4 گھنٹے گپا مرے صبح کرام نل سمسوں، یہ ہماری ترتیبیں ہیں۔ بھائیو اگر ہم عشاء کے وقت اپنی ترتیب پہ سو جائیں نماز پڑھ کے، 2 نفل نصیب ہو جائیں، یقین مانیے میرا ذاتی تجربہ ہے، باقی نمازوں میں آپ دعائیں مانگیں قبول ہوتی ہیں، لیکن تہجد کے وقت آپ کو دعا مانگی کی توفیق مانگنے کی مل گئی، یہ 5 سے 10 گھنٹے بھی نہیں لے گی، آپ کی دعا ایسے قبول ہوگی جیسے قبول ہونے کا حق ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ کوئی ترتیب تو رکھے۔ اچھا پھر تہجد کے لیے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کیا نیند سے اٹھ کر تہجد ہوتی ہے، یا میں جاگتا رہوں رات 3 بج گئے آج میں سویا نہیں تو اب 2 رکعت پڑھ لوں، اب میری تہجد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہ میں تو جاگ رہا تھا عشاء کے بعد سویا نہیں ہوں۔ اس بارے میں بھی کنفیوژن کلیئر کر لیں۔ تہجد کا اصل مطلب جو ہے، تہجد حاجدہ سے نکلا، اس کا معنی ہوتا ہے نیند کے بستر کو چھوڑ کے نماز پڑھنا، نیند سے اٹھ کے، نیند کا باوجود ہے کہ غلبہ ہو آپ نیند کو چھوڑیں پھر نماز، اصل تہجد یہ ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو کسی وجہ سے جاگنا پڑ گیا ہے، وہ رات کے 2 3 4 بج گئے ہیں اس کو، تو وہ اگر 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کی تہجد ہے، کوئی اس کو پرابلم نہیں ہے۔ وہ ڈر کے مارے یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں اب میری یہ تہجد ہو سکتی ہے یا نہیں۔ بابا عشاء جب آپ کا تیسرا پہر شروع ہوتا ہے نا، یعنی تیسرا حصہ ثلث اللیل، جب تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے یہ 1 2 بجے کے بعد آسانی سے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی آپ پہ ایشو نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ بھی کسی نہ کسی زمرے میں ثواب کے اندر شامل ہو جائے گی۔ اور کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میں عشاء کے لیے نماز کی ادائیگی کی اور اس کے بعد میں نے تہجد کی نیت پہ وتر چھوڑ دی ہے، لیکن میری تو آنکھ ہی نہیں کھلی، میری تو آنکھ اس وقت کھلی جب صبح کی اذان آ چکی تھی، لہٰذا میرے وتر ضائع ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو اس کا حل ہے ایسے آدمی کو وتر چھوڑنے نہیں چاہیے، پھر ایسے بندے کو وتر پہلے پڑھ لینے چاہیے جس کو اپنے پہ امید ہی نہیں ہے کہ میری اس وقت آنکھ کھلے گی۔ بعض بندے نیند روندی ہے پھر سیر تو ڈھول بجاؤ یہ ساری نیند نہیں کھلتی، کچھ کا ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے نا۔ تو اگر ایسی آپ کی محو خواب اور خواب خرگوش والی نیند ہے تو بہترین ماجبین ہے، بس عشاء کے بعد آپ بسم اللہ کریں اور اپنے سنت نفل کے بعد آپ وتر بھی پڑھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک حل ہے، ہمارے اکابر بتاتے ہیں کہ 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے عشاء کے وقت ہی آپ پڑھ لیں نفل، کہ اللہ میری آنکھ کھلوا دے۔ فرمایا آنکھ کھل گئی تو تہجد پڑھ لینا، نہ کھلی تو آپ نے آٹومیٹیکلی 2 نفل تو پڑھے ہوئے ہیں نا، آپ کی اپلائی تو شروع سے آ گئی ہے نا، تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ تو یہ عشاء کی نماز کا وقت ہے جو اذان صبح تک رہتا ہے، اس کے لیے رات 12 بجے 1 بجے 12:30 بجے کی کوئی قید نہیں ہے، یہ لوگوں نے ویسے ہی اپنی طرف سے باتیں نکالی ہوئی ہیں۔ میرے ایک شاگرد مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے ایک بار سفر سے واپسی پہ گھر میں آ کر 1:15 بج رہے تھے کہ 1:30 بج رہے تھے، عشاء کی نماز پڑھی تو مجھے میری اہلیہ بھی کہنے لگی اور میرے والد صاحب بھی کہنے لگے این ویلے نماز عشاء نہیں تھی دی۔ انہوں نے کہا جی ہوتی ہے، ہم نے تو علماء سے مسئلہ سنا ہے، نویں مولوی آ گئے، تو لوگ علماء پہ بولتے ہیں نیا مولوی آ گیا، حالانکہ خود اپنے پر بندے کو رونا چاہیے، او ہو میری اتنی عمر ہو گئی آج تک یہ مسئلہ بھی میں نے نہیں سیکھا، حق تو یہ ہونا چاہیے، الٹا اس کو کہیں تو نواں مولوی آ گیا۔ بھائی نواں مولوی نہیں ہے، یہ اپنی آپ جہالت کا اقرار فرما رہے ہیں کہ آپ کو آج تک اس مسئلے کی بھی اطلاع نہیں تھی۔ علماء مسئلے بناتے نہیں ہیں، علماء مسئلے بتاتے ہیں۔ مسئلہ بنائے کوئی تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو لوگ غلط کام کریں گے اس کا گناہ بھی اس کو ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی غلط مسئلہ بتاتا ہے، فرمایا من افتا بغیر علم
پتہ نہیں تھا اور جان بوجھ کے کہہ دیا یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے. کان اسمہ علی من افتا، فرمائے جو آدمی عمل کرے گا اس کو گناہ تو ملے گا اور سب کا مجموعے کا گناہ اس کو ملے گا کہ یہ غلطی کی بنیاد بن رہا ہے. اسی وجہ سے دین کے مسئلے میں رائے نہ دیا کریں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر عالم ہو، مسئلے کو جاننے والا مفتی فقیہ ہو، دین کا ماہر شریعت ہو تو مسئلہ بتائے. اگر کوئی شریعت کا ماہر نہیں ہے، خالی ایسے ہی اپنا مسئلہ بتا دے، فرمایا یہ زنا کرنے سے بھی بڑا جرم ہوگا. کہا وہ کیوں؟ کہا زنا کا گناہ تو صرف 2 افراد تک یا اس کے اپنے حد تک رہے گا، اس کے غلط مسئلے کا اثر پوری قوم تک جائے گا، تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ کر رہا ہے. یہ امام غزالی جیسا آدمی، المتوفیٰ 505 ہجری، آج 1444 ہجری ہے. اندازہ لگائیں 950 سال پہلے کا آدمی ہے. 1000 سال بنتے ہیں. اتنے سال پہلے کی شخصیت نے یہ مسئلہ بتا دی. آج ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے، جس کو 2 مسئلے آتے ہیں وہ 100 مسئلے بتانا شروع کر دیتے ہیں. احتیاط فرمائیں اس پر. 100% یقینی پتہ ہو آپ ضرور بتا دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ایک مسئلے پہ پتہ نہیں ہے تو آپ اس پہ رک جائیں کہ جی مجھے معلوم نہیں ہے، یا تو پوچھ کے بتاؤں گا یا آپ خود پوچھ لیں. ہمارے ہاں ایک غلط روش اور بھی ہے. لوگ مجھ سے کبھی کال پہ کبھی میسج پہ، مولانا ایک مسئلہ بتا دیں. انہوں نے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا جی آپ کو یہ مسئلہ پیش آیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. کہ پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور لوگ مجھ سے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں نا، تو اس لیے میں نے کہا میں پوچھ لوں. اور تو مولوی ہے؟ اجی نہیں. تیرا کیا کام ہے؟ جی میری کپڑے کی دکان ہے. اور سادے بندے پھر تو کسی عالم کی طرف ریفر کر دے اس کو. تو آدھا مفتی آٹومیٹک بن کے بیٹھے ہوئے. لوگ ہوئے میرے کو سے پوچھ دو نا، ماشاءاللہ میری داڑھی شریف ہے، تو داڑھی مبارک کا یہ مسئلہ تھوڑی ہے کہ تو مفتی مبارک بن گیا. تو دین کے مسئلے میں احتیاط احتیاط احتیاط، جتنا ہو سکے بندہ اتنا احتیاط کرے. غلطی بن جاتی ہے، اور ہمارے ہاں بھی غلطی کا رواج ہے. ملک پاکستان میں کہتے ہیں ایک غیر ملکی نے آ کر وزٹ کیا اور وہ اپنے ملک گیا، تو لوگوں نے پوچھا سنا پاکستان کیسا ہے؟ اس نے کہا پاکستان جیسا پڑھا لکھا ملک ہے ہی نہیں. تو نے کہا کیا مطلب؟ وہاں تو شرح خواندگی اتنی نہیں ہے. انہوں نے کہا واہ، ہر بندہ دین بھی جانتا ہے اور ہر بندہ ڈاکٹر بھی ہے. وہاں والے بہت حیران ہوئے کہ پاکستان کا ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ مفتی ہے. انہوں نے کہا جی ہاں ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑے پروف ہے. راہ جاتے ہوئے میں نے کسی سے پوچھا اجی مجھے ذرا بتا دیں کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں کیا کھاؤں؟ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کڈنی پیشنٹ ہے، اسے ڈسپرین نہ دوں سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گا. انہوں نے کہا 2 گولیاں شیر والیاں کھا، چب ٹھیک تھی ویسے صحیح ہو جائے. اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے، کوئی چیک اپ ہوگا، کوئی خون کے نمبر کا کوئی میچ ہوگا. نہیں، وہ ایسے کھا چا پر ٹھیک ہو جائے گا تو. اور کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا تو ہر دوسرے بندے نے کہا بھائی میں وضو تھی ویسا ہوتا ہے، بھائی ایسے نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس نے کہا تو میں تو بڑا خوش ہوا کہ ہر بندہ دین کا بھی ماہر ہے اور ہر بندہ سائنس کا بھی ماہر ہے. تو یہ ہمارے ہاں عجیب ترتیبیں ہیں. اپنی فیلڈ کے بارے میں بتائیں، جس فیلڈ میں آپ ماہر ہیں، جو آپ کا میدان ہے اس پہ آپ بولیں، بتائیں، اس پہ اپنی اوپینین دیں، اپنے رائے دیں، اپنا موقف پیش کریں. لیکن جس مسئلے پر آپ کو تجربہ نہیں ہے نا، وہ دنیا کا ہو تب بھی نہ بولیں. دین تو بہت بڑی بات، دین بہت بڑی بات. اور اسی پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ کو کوئی بندہ کسی مسئلے پر رائے دے رہا ہو، یہ میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں، دل کی گہرائی تک میری اس بات کو کان کی کھڑکیاں کھول کے راستہ دینا. کوئی آپ کو مسئلہ بتا رہا ہو، پہلے دیکھیں کوئی اس مسئلے کا ماہر ہے یا نہیں ہے، اس کی یہ تعلیم ہے یا نہیں ہے، اس کا یہ مقام اور اس میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے، تب عمل کریں. ورنہ اس کے اندر وہ تعلیم ہی نہیں ہے، اس نے کورس بھی نہیں کیا، اس نے وہ پڑھا ہی نہیں ہے، اور صرف 2 4 5 1 2 4 اس نے سمجھ لیا اور اس نے جو ہے نا رائے دینا شروع کر دی ہے. تو اسے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہوگی، بھیڑاں دے کان بکریاں کو تے بکریاں دے کان بھیڑاں کو. یوں نہیں ہوتا. پہلے دیکھیں کو یار بالفرض میں انگلش کا اگر ماہر ہوں تو میں میڈیکل کی ساری کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن جاؤں گا؟ میڈیکل میں مجھے پہلے پڑھنا پڑے گا. جب تک کوالیفائڈ اساتذہ اور ڈاکٹر سے میں اس بارے میں 100% یقینی طور پہ نہ پڑھ لوں اور مجھے سرٹیفکیٹ ایشو نہ کر دیں، میں کون سا ڈاکٹر ہوں؟ چاہے مجھے انگلش فرفر کیوں نہ آتی ہو، میں نے کوئی میڈیکل کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بننا. اسی طرح اگر کسی کو عربی آتی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں عالم بن گیا. اگر ایسا تھا تو صحابہ کرام عربی بولتے تھے، جانتے تھے. قرآن کریم عربی میں آیا، حدیث عربی میں آئی، لیکن حضور پڑھانے والے ساتھ آئے. خالی قرآن نہیں آیا پڑھ لیں، خالی حدیث نہیں آئی پڑھ لیں، پڑھانے والا معلم ساتھ ہے، کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ ہے. ایسے نہیں ہے
تو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کوئی 2-4 لفظ جو ہے نا پڑھ لیے ہیں تو اب میں مفتی بن گیا ہوں اس پر رائے دینا نہ. ہاں آپ نے 100% تحقیق کر کے وہ مسئلہ سمجھا کسی عالم سے, کسی مفتی سے, پھر جا کے آگے بتائیں. اور اس پر بھی کچھ لوگ اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں, انہیں بغض دین سے ہوتا ہے, نکالتے عالم پہ. مولوی سے کیوں پوچھیں کہ مولوی دین کا ٹھیکیدار ہے؟ میں نے کہا تو یہی مثال ہے, ڈاکٹر سے کیوں دوائی لیں؟ ڈاکٹر کوئی دوائی کا ٹھیکیدار ہے؟ میں موچی سے دوائی لوں گا. تو پھر ٹھیک ہے, جو تیرا کام ہوگا تجھے پتہ ہے. میر بھی کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو پھر وہی حال ہوگا ہمارا. تو بھائیو ماہر ہے تو آپ اسے موچی کے پاس جانا تو جوتی گانٹنے کا ماہر ہے, اس سے پوچھیں گا بتائے گا جیسے اس کی مرضی. لیکن دوائی لینی ہے تو ڈاکٹر بتائے گا, اور ڈاکٹر کی دوائی چیک کرانی ہے تب بھی دوسرے ڈاکٹر سے, یہ نہیں ہے کسی اور سے جا کے آپ چیک کرائیں. اگر ہم اسی اصول کو رکھ لینا تو خدا کی قسم ہماری دنیا بھی بہتر ہے, ہماری آخرت بہتر ہے. آپ کو جملہ کہوں, آج کل انٹرنیٹ پر تھوک کے حساب سے مولوی آئے ہوئے ہیں, پرچون والا کھاتا ختم ہو گیا, ہول سیل لگی ہوئی ہے. ایسے جس کا کوئی دین سے واسطہ نہیں ہوگا, وہ داڑھی مبارک رکھ کے سر پہ 2 پگڑی کے بل پہن کر آ کے بیٹھ جائے گا دین ایسے, یہ ایسے کہتے, یہ ایسے کہتے. میں تمہیں بتاتا ہوں, مولوی نے دکانیں کھول رکھی ہیں, لو جی. اسے کہا جی آپ نے بتانا ہے, اگر آپ کو شوق ہے آپ پڑھ لیں. عالم دین کا 8 سال کا کورس ہے, مفتی کے 3 سال کا کورس ہے, محدث کے 2 سال کا کورس ہے, 2 سال آگے افتاء کا ہے, 2 سال آگے تفسیر کا ہے. آپ کو 10 12 13 سال اس پہ لگا لیں, ہم آپ کے مسئلے کو مانیں گے, آپ کی تحقیق پہ عمل کریں گے. لیکن اگر آپ کچھ اور پڑھ کے آئے ہیں, مثلا آپ فزکس میں ٹاپر ہیں تو آپ فزکس بتائیں, آپ نے مجھے میتھ نہیں سمجھانی. اور اگر آپ فادر آف کیمسٹری تک پڑھ کے کیمسٹری سمجھ کے آئے ہیں تو آپ مجھے وہ سمجھا, مجھے پاک اسٹڈی نہیں سمجھا سکتے. جیسے یہاں ماہر ہیں تو وہاں دین کے مسئلے میں ماہر ہیں. میرے دوست اکثر مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں, بھئی ایک انجینئر نام سے بندے ہیں یوٹیوب پر, وہ مسئلے بتاتے ہیں, ہم اس کو سنتے ہیں, بڑا زبردست کرٹیکل سچویشن حل کر دیتا ہے اور بالکل کیٹیگریکلی بتا دیتے ہیں واضح طور پہ. میں نے کہا وہ انجینئر صاحب عالم ہیں؟ کہتے نہیں عالم تو نہیں ہے. تو میں نے کہا بھئی آپ نے انجینئرنگ سیکھنی ہے تو اس سے سیکھ لیں, آپ نے علم سیکھنا ہے تو علماء کے پاس آئیں. انجینئر آدمی آپ کو بتائے گا تھلی کیسے بنتی ہے, گلی کیسے بنتی ہے, اس RCC کی چھت میں کتنے بوریاں سیمنٹ کی آئیں گی, کتنے سینکڑا اس پہ ریت لگے گی, ہم اس سے وہ لیں گے, اوپینین لیں گے, اس پہ عمل کریں گے. اس پہ کتنا سریا لگے گا وہ بتائے گا, اس کی فیلڈ ہے, ہم عمل کریں گے. لیکن اگر وہ عالم نہیں ہے تو وہ دین کی بات اس کو بتانے کا اختیار کس نے دیا, وہ اتھارٹی اس کے پاس کیوں ہے؟ اچھا جب ہم یہ بات کریں نا تو کچھ لوگ آگے ایک اور بات کرتے ہیں, جی مولوی تو بہت سے ہیں, کچھ بریلوی ہیں, کچھ دیوبندی ہیں, کچھ اہل حدیث ہیں, تو کس کا مولوی بنے؟ میں نے کہا جی کسی کا بن جائے, کسی کا بن جائے, مولوی تو سب ہیں نا. تو آپ کسی اور مذہب والے, کسی اور فرقے, کسی اور مسلک کا, لیکن مولوی تو ہو نا, اپنے مذہب اور اپنے مسلک کا ماہر تو ہو. لیکن ایک آدمی ماہر ہی نہیں ہے, وہ 4 کتابیں سامنے رکھ کے آگے سمجھانا شروع کر دے, تو پھر میرے دوستو جو تباہی ہوگی نا, وہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے پہلے پیشن گوئی فرما دی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, فرمایا نا اہل آدمی کام بتانا دین کا شروع کر دے, سمجھو قیامت ٹوٹ پڑے گی. یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جس مسئلے کا ماہر نہ ہو وہ بیٹھ جائے وہ سمجھانا بتانا, تو پھر یہی حال ہوگا. اسی پر ایک مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں. کہتے ہیں خاتون اگر بیٹھی ہو نا پائلٹ بن کر, تو کنٹرول روم میں اس کا شوہر نہ بیٹھے جو اس کو ڈائریکشن دے کے سیدھا جاؤ ٹیڑھا جاؤ, کیونکہ بیویاں خاوند سے لڑ کے ہی اپنے دل کے راحت لیتی ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا ایک بیوی جہاز چلا رہی تھی, کنٹرول روم میں اس کا میاں بیٹھا تھا, تو اس نے اس سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں یہ کیسے ہے, تو انہوں نے کہا جی ایسے ہے, اس کو فوراً ٹھیک کریں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرتی. پھر انہوں نے کہا آپ نے اپنی ڈائریکشن ٹھیک نہیں کیا, پھر ٹھیک کریں. جب تیسری مرتبہ خاوند نے کہا نا کہ ڈائریکشن ٹھیک کرو, آپ کے ساتھ 200 بندے کی زندگی بیٹھی ہوئی ہے, تو بیوی اسے کہتی ہے میری تو فکر نہیں ہے نا, 200 دی لگی ہوئی ہے, تو پھر کیا فائدہ. اس موقع پہ یہ باتیں ہوں گی. وہ اس جو ہے نا سیٹ کی اگر اہل تھی تو جملہ نہ کہتی. تو یہی حال کسی انجینئر کا ہے, یہی حال کسی غیر عالم کا ہے. وہ عالم کی کرسی پہ بیٹھ کے پھر کہیں گے جی ہماری تو فکر نہیں, آپ کو 200 بندوں کی فکر لگی ہوئی. ایک مسئلہ ہے جی بتائیں, آپ نہیں بتانا. تو ان چکروں میں پھر ٹائم ضائع. تو بھائیو دین بھی اور ایمان بھی اور جسم بھی, جسم کی حفاظت کوالیفائڈ ڈاکٹر, ایمان کی حفاظت کوالیفائڈ عالم. اگر جان بچانی ہے
تگڑا اسپیشلسٹ لینا ہے، ایمان بچانا ہے تو تگڑا عالم دین سے مسئلہ حل کرانا ہے، تب جا کر مسئلہ حل ہوگا، ورنہ ایسے مسئلے حل نہیں ہوں گے کہ بندہ اس کو اپنی طرف سے لے اور چل میرا بھائی۔ با جماعت نماز پہلی صف میں مقتدی کا وضو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، جماعت کی نماز جاری تھی، اب یہ باہر آئے تو لوگوں کی صفوں کے آگے سے کیسے گزرے گا؟ حدیث پاک میں ہے سترۃ الامام سترۃ المقتدی، امام کے سامنے سترہ یعنی آڑ موجود ہوتی ہے، آگے سے گزرا جا سکتا ہے، تو مقتدی کے آگے سترہ نہ بھی ہو تب بھی گزرا جا سکتا ہے۔ جب آپ امام کے سامنے گزر سکتے ہیں اگر سترہ کوئی آڑ موجود ہو، تو مقتدی کے آگے نہ بھی ہو تو آپ گزر سکتے ہیں۔ ایسے آدمی جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے وہ صف کے سامنے سے گزر کے آئے تب بھی ٹھیک ہے، صف کو چیر کے باہر نکل آئے تب بھی ٹھیک ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں امام کے سامنے ایک آڑ موجود ہوتی، آپ نے اکثر ویسے نہیں اگر جا کے دیکھا تو اسکرین پہ تو دیکھا ہوگا نا کہ کعبۃ اللہ میں صفوں کے سامنے پہرہ دار ہمارے سیکورٹی گارڈ گزر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں گزر رہے ہیں؟ نماز کے آگے گزرنا تو منع ہے، تو بھائیو وہ امام کے آگے سترہ موجود ہوتے ہیں، امام کے آگے ایک آڑ آگے، جیسے چلو دیوار سمجھ لیں یا کچھ اور ہے۔ ہاں اگر امام کے آگے بھی کچھ نہیں ہے تو پھر مسئلہ اور ہو جائے گا، پھر نہیں گزرنا ہوگا۔ اگر امام کے آگے موجود ہے پوری صف کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں، آپ کو پرابلم نہیں ہے اگر ضرورت ہو تو۔ امام نماز پڑھا رہا ہو اس کے پیچھے قرآن کریم پڑھنا منع ہے، بعض دفعہ کوئی سورت امام تلاوت کرتا ہے اور مقتدی دل میں پڑھتا ہے تب بھی منع ہے۔ سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204 رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو غور سے سنو اور زبان کو بند رکھو تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ تو اس لیے مقتدی کو پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھنا۔ اگر کوئی بندہ دل میں پڑھتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ دل میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں دل میں پڑھنے کے دو مطلب لیے جاتے ہیں۔ ایک دل میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے، تو اگر یہ ہے تو ناجائز ہے، منع ہے، غلط ہے۔ اور دل میں پڑھنے کا دوسرا مطلب ہے کہ وہ صرف سوچ رہا ہے، دل کے سے الفاظ سوچ رہا ہے، زبان نہیں ہلا رہا، تو جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ دل سے پڑھنے کو مراد تو لینا کیا کر رہا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ٹھوکی رکھے تو قرآن تو منع کر رہا ہے نا۔ تو اس لیے امام کے پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھنا، امام پڑھے گا ہو جائے گا۔ ایسی حدیث پاک میں ہے کہ امام کا قرآن تمہارا قرآن ہے، امام پڑھے گا تم چپ رہو گے نماز ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی بات مانو۔ فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اس کا معنی تکبیر دونوں نے کہنی ہے۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جس وقت امام سورۃ فاتحہ پڑھ چکے تو پھر آمین کہو۔ میرے دوستو اس سے پتہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ صرف امام پڑھے گا، اس لیے وَإِذَا قَالَ اکیلے امام کی بات کی ہے، وَإِذَا قُلْتُم نہیں ہے کہ تم سب پڑھو، تو وہ اکیلا پڑھے گا، اور آمین سب نے کہنی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو فرشتوں کی آمین آہستہ ہوتی ہے، ہم نے کبھی کانوں سے نہیں سنی، تو ہماری آمین بھی فرشتوں کے آمین سے تب ملے گی جب ہم بھی فرشتوں کی طرح آمین کہیں آہستہ۔ تو اس لیے آمین کا اصل کام آہستہ ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام اگلا حصہ قرآن کریم کا پڑھے گا، مقتدی پھر بھی چپ رہے گا۔ اس لیے مقتدی کو نہیں پڑھنا، پڑھنا ہے ترجمہ سوچنا ہے تو دل کے سوچنے کی حد تک رکھیں، زبان کو اس میں حرکت نہ دیں۔ دکان پہ یا گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی لوگ مانگنے آ جاتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بابا معاف کرو، دعا کرو، تو یہ بتا دیں کیا ہے؟ یار اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اکثر پیشہ ور ہیں، میں نے اس پر بڑے بڑے لوگوں سے مل کے بھی اطلاع حاصل کی ہے اور کبھی کبھی دیکھا بھی ہے کہ کسی شہر کے چوراہے میں باقاعدہ صبح یہ چنگچی آئے گی یا کوئی گاڑی آئے گی، 15 بندوں کو 10 بندوں کو 8 بندوں کو اتاریں گے اور یہ مختلف چوکوں میں پھیل جائیں گے، اور یہ وہاں سے بھیک مانگ کے اس کے ساتھ روزانہ کی پرسنٹیج ان کی طے ہے۔ اس پر میں نے خود ایک بار تجربہ کیا۔ میں یہاں آپ کے اسٹیٹ لائف بلڈنگ کے ساتھ، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کر رہا ہوں، ٹھہرا ہوں، تو ایک لڑکے نے کہا پاؤں میں جوتی نہیں ہے، مجھے کچھ پیسے دے دے، میں نے جوتی لینی ہے۔ یقین مانے مجھے ترس آ گیا، میری آنکھوں میں پانی اتر آیا اور مجھے گلٹی فیل ہونے لگا کہ یار میں نے جوتی پہنی ہو، یہ بیچارہ پاؤں ننگا ہے۔
میرے شاگرد ہیں بھائی عادل، میں نے وہیں سے ان کو کال کی، میں نے کہا عادل دکان پہ ہو گئے؟ جی ہاں۔ میں نے کہا بندہ بھیج رہا ہوں شاگرد کے ساتھ، اس کو جو جوتی مانگے دے دیں۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بیٹا بیٹھو، یہ اگلے چوک پہ بالکل سامنے دکان ہے، جاؤ۔ میں نے کہا نہیں مجھے پیسے چاہیے، جوتی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے جوتی لے کر دیتے ہو، چلو، یعنی پیسے چاہیے۔ میں نے کہا ابھی تو کہتا تھا میں نے جوتی لینی ہے۔ یقین مانے میں حیران ہو گیا، اس کو کوئی جوتی ووتی نہیں چاہیے تھی۔ جب میں نے تھوڑی سی سرچنگ کی تو وہ کسی معاملے میں آیا ہوا تھا کہ پرسنٹیج کیا تھی، جوتی اس کی تھی لیکن وہ ڈیبا کی نالو لکائی ہوئی ہے۔ یہی بندہ کچھ دنوں بعد پھر میں یہاں ایک دوست ہے موبائل والے، ان کی دکان پہ گیا تو وہی آیا ہوا اس کو کہہ رہا تھا جوتی کو نہیں، پیسے ریچا جوتی کے اندر، یہ کہہ رہا تھا۔ اور میں اچانک داخل ہوں، اس نے کہا او مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اس نے شور پہ اس نے مجھے دیکھا نا، یوں آنکھوں میں دیکھا، اس نے دوڑ لگا دی۔ تو مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب تمہارے آوان الفقیر بھاج ویندن۔ میں نے کہا وہ فقیر نہیں ہو بے ایمان ہے۔ کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا یہ اس کو تو میں نے 2 دن پہلے پکڑا ہے، تبھی تو مجھے دیکھ کے بھاگ گیا۔ تو جہاں یہ صورتحال ہو، اس کو یہ نہ کہو بابا معاف کرو، اس کو پکڑو اور پولیس کے حوالے کرو۔ یہ بیگر ہے، یہ ذاتی معاملے پہ نہیں ہے، یہ پیشہ ور ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے ظاہری حالت سے کہ پیشہ ور نہیں ہے، مستحق ہے، تو دینے میں بھی منع نہیں ہے، دینے میں منع نہیں۔ ایسے آدمیوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی آپ حوصلہ شکنی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، صرف آپ کو چھوٹا موٹا شک ہے، تو شک کے اوپر یقین کبھی زائل نہیں ہوتا، پھر آپ اس کو دے دیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ میں اس کو نہیں دے رہا، میں کسے دے رہا ہوں؟ اللہ کو دے رہا ہوں، میرا بدلہ وہیں سے ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔